اتنا قرآن پڑھو کہ قیامت کا دن تو دور کی بات ہے، جیسے ہی ہم قبر میں جائیں یہ قرآن آ کر کھڑا ہو جائے اور منکر نکیر سے بھی یہ کہہ دے خبردار اس کے قریب مت ہونا، آرام کی نیند سونے ابھی تو آیا ہے، اب ذرا بھی اس کو چھیڑا تو خبردار واپس جاؤ یہاں سے۔ اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن۔ اور ایسا ہوا، ایک اللہ والے تھے، عالم نہیں تھے، وہ عالم نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ دعوت کے کام سے بڑے مانوس تھے اور عبادت گزار تھے اور حلال کمائی کرتے تھے، ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اور وہ دعوے سے کہتے تھے کہ مفتی صاحب میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں میں نے میری زندگی میں میری اولاد کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا تو کیا شک کا بھی نہیں ڈالا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک جگری دوست کو وہ خواب میں آئے، ان کے دوست نے پوچھا کیسی گزری جناب؟ کہا جیسے ہی تم لوگوں نے مجھے قبر میں اتار کر اوپر وہ لکڑیاں رکھ کر مٹی ڈالنا شروع کی نا تو لوگ تو دفن کر کے جاتے ہیں پھر آتے ہیں منکر نکیر، میری تو تم لوگ مٹی ڈال رہے تھے نا، اس وقت منکر نکیر کی انٹری ہوئی تو میں روزانہ میرے گھر میں بیٹھ کر جو قرآن شریف پڑھتا تھا وہ قرآن ایک خوبصورت چہرے کی شکل میں آ کر کھڑا ہو گیا اور منکر نکیر کو کہا ابھی تو اطمینان سے سویا ہے، اس کو سونے دو گے؟ واپس جاتے ہو کہ نہیں؟ چلو واپس جاؤ۔ تو منکر نکیر نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ کہا تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہو، میں تو خود خدا کی صفت ہوں، میں تو خود خدا کی صفت ہوں۔ اس لیے کہ مخدوم جب آرام کرتا ہے نا تو خادم اس کے آرام میں خلل نہ ہو، اس لیے کسی کو وہاں بٹھا دیتا ہے کہ بھائی مخدوم صاحب کو ذرا بھی ٹچ بھی نہیں کرنے کا، پھر چاہے کوئی بھی آ جائے اس کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے کہ بھائی تم بیٹھو، ان کو تھوڑی دیر تو سونے دو، یہ کنٹینیو سفر کر کے آئے ہیں۔ تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہاں کا نظام اور مرنے کے بعد کا نظام بدلے گا۔ یہاں روح اور جسم یہ دونوں ہے، جسم یہ اس کی حیثیت الگ، روح کی حیثیت الگ۔ مرنے کے بعد روح میزبان بن جائے گی اور جسم مہمان بنے گا، اور دنیا میں روح مہمان ہے اور جسم میزبان ہے۔ آپ میرے ساتھ جیسا سلوک کرو گے، عقل کنواں جب مہمان بن کر آؤ گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا۔ سیدھی بات ہے، میں یہاں آپ کے پاس مہمان بن کر آیا ہوں، آپ میرا اکرام کرو گے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیا بات لکھی ہے کہ یہ آخری بات کہ دنیا کے اندر روح مہمان بن کر آئی ہے جسم کے پاس، جسم کے لیے ضروری ہے کہ اس مہمان کا اکرام کرے، اور روح کو کیا چاہیے؟ دالچا چاہیے نہیں، صبح تہاڑی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 بجے سے تہاڑی کے لیے لائنیں لگتی ہیں۔ ہاں، روح کو تہاڑی چاہیے، روح کو شان اسلام چاہیے نہیں، روح کو تو تلاوت قرآن چاہیے۔ کیسے بول رہا ہوں؟ قرآن کریم کا نام ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اب اس کے ساتھ وہ مقدمہ ملاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور قلوب بھی مانا روح کو تسکین ملتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے۔ ہاں، اب اس روح کو جو مہمان بن کر آئی آپ نے اس کو سکون پہنچایا، مرتے ہی روح میزبان بنے گی اور جسم اس کے پاس مہمان بن کر جائے گا۔ اب روح کہے گی اے اللہ میں اس کے یہاں مہمان گئی تھی، اس نے میرے آرام کا بہت خیال کیا تھا، اب اس کا جسم میرے پاس آیا ہے تو اس کے آرام کا اتنا خیال کر کہ جنہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا، سن لو جب ان کا جسم روح کے پاس مہمان بن کر جاتا ہے تو جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا ان کے جسم کو قبر کی مٹی ٹچ بھی نہیں کرتی، وہ روح وہاں غالب آ جاتی ہے کہ خبردار، بالکل نہیں، اس لیے کہ اب اس کا بدن میرے پاس مہمان بن کر آیا ہے۔ یہ اعزاز اور یہ اکرام پانا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑو۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فکر کی تبدیلی کا ذریعہ بنائے اور قرآن کریم میں بکثرت عبادت کرنے والا اور تلاوت قرآن کرنے والا بنائے، اور قرآن کریم کے معانی میں تدبر اور تفکر کرنے والا